اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ سورہ بقرہ ہے بیٹا، اس کی 287 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ بقرہ کا واقعہ مذکور ہے تو تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیلے سے ہے۔ بعض نے اس کو فسطاط القرآن بھی لکھا ہے، سنام القرآن بھی لکھا ہے، یعنی ان کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ سنام القرآن بھی ہے، فسطاط القرآن بھی ہے، اور زہرا بھی اس کا ایک نام آتا ہے، مختلف نام ہے۔ تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات میں سے ہے۔ فرمایا وسائر الالفاظ التي يتہجأ به اسماء، مسئلہ سمجھ لو۔ صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات کی صورت یعنی الف لام میم ہے، تو یہ الفاظ اسم ہے یا حرف ہے؟ دو قول ہے اس میں۔ پہلا قول کہ یہ اسم ہے اور اس کی معانی جو ہے وہ حروف ہے۔ تو اس میں دو قول ہے، ایک قول کس کا ہے کہ یہ اسم ہے، پھر اس بات پر کہ یہ اسم ہے تین دلائل پیش کیے۔ کتنی دلائل؟ نمبر ایک کہ اسم کی تعریف اس پر صادق آتی ہے، جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کیا ہے؟ مستقل ہو، اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں۔ نمبر دو، اسم کے جو خواص ہے وہ اس پر جاری ہو سکتے ہیں۔ اسم معرفہ ہوتا ہے تو یہ بھی معرفہ ہوتا ہے، جیسے الالف، البا۔ اسم نکرہ ہوتا ہے تو یہ بھی الفن، با۔ جمع تو اس کی بھی جمع آتی ہے، تصغیر تو اس کی بھی۔ دو دلائل ہو گئے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ نحو کے جو دو بڑے امام ہیں، امام خلیل رحمہ اللہ اور دوسرے ابو علی البصری، یہ قرات کے بھی امام ہے اور نحو کی بھی امام ہے، تو ان حضرات نے بھی اس کو اسم قرار دیا ہے۔ امام خلیل رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے طلبہ کو پڑھا رہے تھے تو فرمانے لگے تم لکھا کے کاف کو کیسے پڑھتے ہو؟ لکھا کے، تو طلبہ نے کہا کاف، تو کہا یہ تو اسم ہے، میں تو ایسے پڑھتا ہوں کہ۔ اور ضربہ کے با کو کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا با، کہا یہ اسم ہے، میں تو پڑھتا ہوں با۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو یہ ان حضرات یعنی جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے، تو ان کے کتنے دلائل ہو گئے؟ تین۔ ایک تو اسم کی تعریف اس پر شامل ہے، نمبر دو اسم کے جو خواص ہے وہ اس میں جاری ہوتے ہیں، اور نمبر تین نحو کی جو دو بڑے امام ہیں انہوں نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ اسم۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے اس کو سمجھ لو، پھر آگے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حرف ہے ان کی دلیل سمجھاتے ہیں۔ الف لام میم وسائر الالفاظ، الف لام میم اور تمام الفاظ، التی یتہجأ بہا، جس سے تہجی کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اسماء، وہ اسماء ہے۔ مسمیاتھا الحروف، اس کے معانی کیا ہے بیٹا؟ حروف۔ میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں یہ دال ہے اور یہ مدلول ہے، تو دال اسم ہے اور مدلول کیا ہے؟ حرف۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں ہے؟ التی رکبت منہا الکلام، جس سے کلمہ مرکب ہوتا ہے۔ حروف دو قسم پر ہے، حروفی معانی، حروفی مبانی۔ حروفی معانی، حروفی
حروف معانی وہ جن کے کوئی معنی ہو اور وہ اسم فعل کے مقابلے میں ہوتا ہے. حروف مبانی وہ حروف جس سے کلمہ بنایا جاتا ہے. لدخولها فی حد الاسم، اس لیے کہ یہ داخل ہے کس میں بیٹا؟ اسم کی تعریف. ایک دوسری دلیل وَاعْتِبَارُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنَ التعریف، اور عارض ہونا ما یختص به ان چیزوں کا جو خاص ہے اسم کے ساتھ. ما یختص به جو کس کے ساتھ خاص ہے؟ من التعریفی معرفہ ہونا، والتنکیری نکرہ ہونا، والجمع جمع ہونا، والتصغیر اور ونحو ذلک. علیہا اس پر یہ چیزیں جاری ہوتی ہیں. دو دلائل ہو گئے. تیسری دلیل وبہ صرح الخلیل و ابو علی، اور اسی کی تصریح کس نے کی؟ امام خلیل اور ابو علی نے کی. یہ بات میری سمجھ میں آ گئی اپنوں. اب جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ حرف ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں اس کو حرف قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا تو اس نیک نیکی پر اس کو 10 گنا ثواب ملے گا. پھر میں یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو حرف کہا ہے. تو یہ ایک طرف سے ان کی دلیل بھی ہے اور دوسری طرف سے پہلے والے قول پر اعتراض بھی ہے کہ آپ نے تو 3 دلائل سے اس کو اسم ثابت کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو حرف قرار دیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے 2 جوابات دیے. کتنے جوابات؟ کہ حدیث میں جو حرف آیا ہے اس حرف سے حرف اصطلاحی نہیں ہے، حرف لغوی مراد ہے. اور اس پر دلیل کیا ہے کہ حرف لغوی مراد ہے، اصطلاحی مرادہ؟ کیونکہ اسم فعل حرف کی یہ اصطلاح بعد کی ایجاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چیز نہیں تھی. حرف اصطلاحی یہ بات کی کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر حرف سے یہاں اصطلاحی مراد ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ یہاں اس کو مدلول کے نام سے مسمى کیا. میں نے آپ کو کہا نا، ایک ہے دال، تسمیت الدال باسم المدلول، یہ اوپر والا دال ہے اس پر اور یہ مدلول ہے، تو اس کو مسمى کیا کس کے ساتھ؟ مدلول کے نام کے ساتھ. تسمیت الدال باسم المدلول. سمجھ میں بات آئی نہیں؟ یہ دیکھ فرمایا یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. وما یہ اعتراض بھی بنا سکتے ہو اور دوسرے قول کی دلیل بھی. اعتراض بناؤ گے تو پھر کیا کہو گے کہ بھائی آپ نے 3 دلائل سے تو یہ ثابت کیا کہ یہ اسم ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا کہو گے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا انہو علیہ السلام قال، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے کوئی حرف پڑھا کتاب اللہ میں سے، فلہ حسنۃ، اس کے اوپر اس کو کتنی نیکی ملے گی؟ ایک نیکی. والحسنۃ بعشر امثالھا، اور پھر ایک نیکی کے کتنے 10 گنا ثواب. لا اقول میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف بل الف حرف، بلکہ الف حرف ہے، ولام حرف ومیم. تو جواب قاضی بیضاوی جواب دیتا ہے فالمراد به غیر المعنى الذي اصطلح علیہ. یہاں حرف سے وہ معنی مراد نہیں جو اصطلاحی ہے، بلکہ حرف سے کون سا معنی مراد ہے؟ لغوی، طرف. کیوں؟ فإن تخصیصه به، اس لیے کہ حرف اصطلاحی یہ خاص اصطلاح کہ وہ اپنے معنی پر دلالت نہ کرے اور 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ مقترن بھی نہ ہو. فرما اس کا تخصیص یہ عرف مجدد، یہ نیا عرف ہے. بل المراد المعنى اللغوی، بلکہ مراد اس سے کیا ہے؟ لغوی معنی. ایک جواب ہو گیا. دوسرا جواب وَلَعَلَّهُ سَمَّاهُ بِاسْمِ مَدْلُولِهِ، یہ کس کے قبیلے سے ہو؟ تسمیت الدال باسم المدلول کے قبیلے سے. میں نے آپ کو کہا نا یہ مرکب جو اوپر ہے، یہ جو مرکب ہے یہ دال ہے اور یہ کیا ہے؟
اس کا معنی مدلول ہے نا بیٹا، تو یہاں تسمیت الدال، سمجھ میں بات آئی؟ اس طریقے سے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک اور اعتراض ہے کہ آپ نے کہا کہ حروف تہجی جو صورتوں کی شروع میں آتے ہیں وہ اسم ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ مثال یہ مرکب ہے یا نہیں؟ لیکن تلفظ میں اور کتابت میں آپ اس کو ایسے کیوں لکھتے ہو؟ تلفظ میں اور کتابت میں ایسے کیوں لکھتے ہو؟ تلفظ میں ایسے کیوں بولتے ہو اور آپ ایسے کیوں نہیں بولتے ہو؟ بات نہیں ہے یہ سمجھ میں؟ بات آ گئی سمجھ میں نہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے، دیکھیں وَلَمَّا كَانَتْ مُسَمَّيَاتُهَا حروف، جواب کیونکہ دیکھیں ان کے معانی، اس کا جو معنی ہے الف با کا جو معنی ہے، دیکھو با ایک تو یہ ہے اور ایک با یہ ہے، یہ با یہ دال ہے اور یہ مدلول، سمجھ میں بات آئی نہیں؟ تو فرمایا دیکھیں کہاں گیا وَلَمَّا كَانَتْ مُسَمَّيَاتُهَا، اور چونکہ یہ دال کا جو مسمى ہے معنی ہے وہ حروف ہے وحداناً بسیطہ، وہی مرکبۃ، اور خود یہ کیا ہے؟ مرکب ہے، خود یہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ تو صدرت بہا، تلفظ میں اور کتابت میں اس سے شروع کرتے ہیں، مفرد میں، مفرد سے شروع کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لیکون تادیتها بالمسمى، تاکہ اپنے مسمى کے ساتھ اس کی ادائیگی کیا ہے؟ اول ما یقرع السمع، سب سے پہلے کان کو کٹکھٹائے، معانی ہی کے ساتھ اس کا کیا ہے؟ کان کیا ہے؟ کٹکھٹائے۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو اب معترض نے پھر اعتراض کیا کہ چلو با میں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن الف میں آپ اس کو حمزہ پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ حمزہ کی شکل آتی ہے نہیں آتی؟ تو وہاں الف کیوں نہیں لاتے؟ تو اس کا جواب دے رہے کہ چونکہ الف ساکن ہوتا ہے اور ابتدا بالسکون کیا ہوتا ہے، اس لیے وہاں حمزے کو استعارتاً استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَمَّا كَانَ، کہاں گیا بیٹا؟ وَأُسْتُعِيرَتِ الْحَمْزَةُ مَكَانَ الْأَلِفِ، اور استعارتاً مانگا گیا ہے یعنی حمزے کو کس کی جگہ؟ لِتَعَذُّرِ الْإِبْتِدَاءِ بِهَا، اس لیے کہ الف سے ابتدا کرنا کیا ہے؟ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ آگے مسئلہ سمجھ کہ آیا یہ حروف تہجی جو صورتوں کے شروع میں ہے، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد حا میم، آئی بات سمجھیں؟ یہ جو حروف تہجی کی صورتیں ہیں یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ تو اس کے سمجھنے سے پہلے معرب اور مبنی کی تعریف میں جو اختلاف ہے وہ سمجھ لو۔ مبنی کی تعریف علامہ ابن حاجب نے یہ کی ہے کہ وہ مرکب نہ ہو، مرکب اگر ہو تو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ نہیں اری بات سمجھ، مرکب نہ ہو اور اگر ہو تو، اور معرب کی تعریف کیا کی؟ المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، وہ مرکب جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ، یہ معرب کی تعریف کی۔ ٹھیک، یہ کس نے کی؟ جمہور حضرات مبنی کی تعریف یہ کرتے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، اور معرب کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ جو مبنی الاصل کے مشابہ، وہ مرکب کی قاعدہ نہیں لگاتے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب یہاں جب اس سے پہلے الف آ جائے، بقی الالف، نہیں آ رہی بات سمجھ؟ بقی الالف، رأیت الفا، رأیت باء، تو بالاتفاق یہ معرب ہے، بالاتفاق۔ علامہ ابن حاجب کے ہاں تو اس لیے کہ
انہوں نے معرب کی کیا تعریف کی؟ المرکب الذی لم یشبہ. تو چونکہ یہاں دیکھو بقی الالف یہ مرکب ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی ترکیب میں بھی واقع ہے اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ بھی، اور جمہور کے ہاں اس لیے معرب ہے کہ وہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ، لہذا یہ معرب ہے. لیکن اگر اس سے پہلے عامل نہیں ہے، عامل میں یوں کہہ دوں الالف با، تو یہ معرب ہے یا مبنی؟ تو حافظ ابن حاجب رحمہ اللہ کے قول کے موافق یہ مبنی ہوگا، چونکہ مرکب نہیں، اگرچہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں لیکن مرکبہ، اور جمہور کے ہاں یہ کیا ہے؟ معرب. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر آگے ایک بات اور سمجھ لو، سکون دو قسم پر ہے، ایک ہے سکونی بنا اور ایک ہے سکونی وقف. ایک ہے سکونی اور ایک ہے، جب کوئی کلمہ مبنی ہونے کی وجہ سے ساکن ہو اور اس کی وجہ سے اجتماعی ساکنین آ رہے ہو، کیا آ رہے ہو؟ تو اس کو فتحہ دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ آئینہ. یہ آئین تھا نا، سمجھ میں بات آئی نہیں؟ تو یہ سکونی بنا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے سکونی وقف، دوسرا تو اس کی وجہ سے اگر اجتماعی ساکنین آ رہے ہو تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز. اب جو حضرات کہتے ہیں معرب ہے ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سکون بنا میں جہاں سکون اجتماعی ساکنین آتا ہو تو اس میں ایک ساکن کو کس سے تبدیل کرتے ہیں؟ فتحے سے. تو یہاں تو کوئی صاد اجتماعی ساکنین ہے یا نہیں؟ قاف اجتماعی ساکنین ہے یا نہیں؟ وقف میں، وقف کی حالت میں. سمجھ میں بات آئی نہیں؟ لیکن اس یہاں دوسرے ساکن کو کوئی فتحے سے تبدیل نہیں کرتا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی معرب ہونے کی دلیل ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں، وَهِيَ مَا لَمْ تَلِهَا الْعَوَامِلُ، اور اس کے ساتھ جب تک عامل نہ ملے، وَهِيَ یہ حروف تہجی، جب تک اس کے ساتھ عامل نہ ملے، موقوفۃ اس پر وقف کیا جائے گا، خالیۃ عن الاعراب یہ خالی ہوگا کس سے بیٹا؟ لفقد موجبہ، اس لیے کہ دیکھو اعراب کا تقاضا کون کرتا ہے؟ عامل. کیونکہ تم لوگوں نے نحویر میں عامل کی کیا تعریف پڑھی تھی؟ عامل جس کے تقاضے سے اسم پر مختلف قسم کے معنی آ جائے. تو لفقد موجبہ اس لیے کہ اس کا موجب یعنی عامل نہیں، ومقتضیہ اور اس کا متقاضی بھی نہیں، فاعلیت مفعولیت مجروریت بھی نہیں. لیکنھا قابلۃ ایاہ، لیکن چونکہ یہ قابل ہے اعراب کا، معرضۃ لہ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ عارض، اس کے لیے عارض ہوگا. اذ لم تناسب مبنی الاصل، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں کس کے؟ مشابہ نہیں کس کے؟ ولذالک اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ صاد قاف مجموعا فیہ ما بین الساکنین، اس میں کیا ہے؟ جمع کرتے ہوئے کس کو؟ اجتماعی ساکنین. ولم يعامل معاملۃ این وہؤلاء، اور اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا گیا کس کا؟ کہ ہؤلاء کے اندر دوسرے ساکن کو کسرے سے تبدیل کیا اور این میں دوسرے ساکن کو کس سے تبدیل کیا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس یہاں تک کافی ہے.